اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جمعرات کی رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے اور کس وقت میں ہم بستری کرنے سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا۔ دیکھیں، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے، اور دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ بہت مطلوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اس سے دونوں کو جسمانی اور نفسیاتی طور پر سکون ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرنے کو صدقے سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنا، ہم بستری کرنا یہ صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرے، یعنی ہم بستری کرے، تو کیا اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا؟ تو اس کا میرے حضور نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص حرام کاری کرتا، زنا خوری کرتا، تو اس پر اللہ اس سے ناراض ہوتا اور اس کو گناہ ملتا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان جائز طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس پر اللہ عز و جل اس کو ضرور اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ بہت مطلوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے اندر جو جنسی جذبات و خواہشات پیدا کی ہیں، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنی نسل کو آگے بڑھا سکے اور ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکے۔ اسی لیے کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے روکے، ہم بستری کرنے سے انکار کرے، ہم بستری کرنے سے منع کرے، کیونکہ اگر عورت بلا وجہ اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے روکتی ہے تو ایسی صورت میں عورت سخت گناہ گار ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے میں زبردستی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ہم بستری کرنا یہ شوہر کا حق ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح کی حدیث پاک میں آتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے جماع کے لیے، یعنی ہم بستری کے لیے، اور بیوی ہم بستری سے انکار کر دے، ہم بستری کرنے سے شوہر کو روک دے، اور شوہر پوری رات غم و غصے کے عالم میں گزارے، تو پھر اس عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے صبح تک لعنت بھیجتے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ بلا وجہ اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے روکے۔ ہاں، اگر اس کو کوئی شرعی مجبوری لاحق ہے، جیسے اس کے حیض و نفاس کے ایام چل رہے ہیں، یا اس کی صحت خراب ہو چکی ہے، کسی مرض میں مبتلا ہے، تو وہ یہ بات اپنے شوہر کو بتا سکتی ہے، اور شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی صحت کا خاص طور پر خیال رکھے۔ لیکن بلا وجہ اپنے شوہر کو ہم بستری سے روکنا یہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مرد و عورت کے اندر اللہ پاک نے جنسی جذبات و خواہشات اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے اپنی نسل کو آگے بڑھا سکے، یعنی ہم بستری کا مین مقصد یہ ہے نیک اولاد کا حصول کرنا۔ نیک اولاد کے حصول کرنے کے لیے شریعت مطہرہ میں ہم بستری کرنے کا کوئی خاص وقت متعین و مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ بس اللہ کی بارگاہ میں نیک اولاد کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں نیک اولاد کے لیے دعا مانگتے رہیں، اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ھب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آیت مبارکہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ البتہ بعض روایات میں جمعے کے دن یا جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنے کا اجر و ثواب لکھا گیا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ہر جمعے کے دن اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے؟ یعنی اگر کوئی شخص ہر جمعے کے دن اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، ایک اجر اس کے اپنے غسل کرنے کا اور دوسرا اجر بیوی کو غسل کرانے کا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جمعے کے دن یا جمعرات کی رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے پر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ باقی یہ کتاب ہے وصایا میں حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوشنبہ یعنی پیر کے دن بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے فرزند جو پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ قاری پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں اپنے دوسرے قول میں کہ سے شنبہ یعنی منگل کی رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے بچہ سخی اور نرم دل پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ پنج شنبہ یعنی جمعرات کی رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے بچہ عالم، متقی اور پرہیزگار پیدا ہوتا ہے، اور شیطان اس بچے سے دور بھاگتا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن نماز جمعہ سے پہلے
یا جمعے کی رات میں بیوی سے جمع کرنے سے یعنی ہم بستری کرنے سے بچہ سعید اور نیک بخت پیدا ہوتا ہے اور اس کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعے کی رات میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے بچہ جو ہے مخلص پیدا ہوتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں یا جمعرات کی رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے والے کو 2 اجر عطا کیے جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنا یہ صدقہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے اس کلپ کو آگے ضرور شیئر فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔